ویلکم بیک ناظرین. سب سے پہلے آپ کو بتا دیتے ہیں کہ میٹرک بورڈ کی ویجیلنس ٹیم جو ہے وہ اس وقت خاصی پریشان نظر آ رہی ہے کیونکہ نجی اسکول پر چھاپا مارا گیا. کورنگی میں قائم نجی اسکول پر میٹرک کا پرچہ جو ہے وہ لیا جا رہا تھا. اس دوران میٹرک بورڈ کی ویجیلنس ٹیم نے جب چھاپا مارا تو نقل سے منع کرنے پر اسکول انتظامیہ نے دھمکیاں دیں. یہ ویجیلنس ٹیم ممبر انبر سلطانہ نے جو ہے وہ اپنے ریمارکس یہاں پر سامنے رکھے ہیں اور یہ بھی کہا گیا کہ اسکول انتظامیہ نے کہا کہ طالبات ایسے ہی امتحان دیں گی، جو کرنا ہے کر لیا جائے. اسکول انتظامیہ نے شکایت کرنے پر سنگین نتائج کی دھمکیاں بھی دیں. ساتھ ساتھ اگر میں وزیر تعلیم بورڈ کی اگر بات کروں اسماعیل راؤ صاحب کی، تو اس پر بڑا جو ہے وہ دبنگ ایکشن سامنے آیا ہے. اسٹیٹمنٹ میں سامنے آیا ہے کہ نقل میں ملوث افراد کے خلاف ایکشن ضرور لیا جائے گا. کراچی سمیت سندھ بھر میں جاری میٹرک امتحانات میں جو نقل مافیا اس وقت سرگرم نظر آ رہی ہے، اس میں کہا گیا کہ نقل کی شکایات مل رہی ہیں. بورڈ چیئرمینز اور کنٹرولر نقل میں ملوث افراد کے خلاف فوراً ایکشن لیں اور ویجیلنس ٹیم کے حوالے سے بتایا گیا کہ مزید اس میں اضافہ کیا جائے. ساتھ ساتھ یہ بھی کہا کہ خواتین ویجیلنس ٹیم بھی بھیجی جائیں جن طلبہ سے امتحانات کے دوران موبائل فون برآمد ہوتا ہے، ان کو فوری طور پر فیل کر دیا جائے. جبکہ یہ بھی کہا کہ حیدرآباد میں امتحان کے دوران جو ویڈیو بنانے والے تمام طلبہ کے خلاف ایکشن لیں اور انہیں فوراً فیل بھی کیا جائے. ساتھ ساتھ یہ بھی کہا کہ موبائل فون استعمال کرنے کی اجازت دینے والے اساتذہ کے خلاف بھی فوری طور پر ایکشن لیا جائے. ساتھ ساتھ موسم گرما کا آغاز ہو چکا ہے. کراچی سمیت سندھ بھر میں موسم گرما کی جو چھٹیاں ہیں ان کا اعلان بھی کر دیا گیا ہے. سندھ میں جو 1 جون سے یعنی کہ 1 جون سے 31 جولائی تک موسم گرما کی تعطیلات ہوں گی. یہ بات سیکرٹری تعلیم نے بتا دی ہے. ساتھ ساتھ تعلیمی اداروں میں تعطیلات اسٹیئرنگ کمیٹی کے فیصلے کے مطابق دی جا رہی ہیں. بہرحال یہ تھی اس وقت ہمارے پاس ایجوکیشن سے ریلیٹڈ خبریں. کچھ بات کر لیتے ہیں اس وقت ہم اس چیز کے اندر مہنگائی کے حوالے سے کہ جو مہنگائی اس وقت بڑھتی چلی جا رہی ہے اس کو کس طرح سے جو ہے وہ بات جو ہے وہ بہرحال مہنگائی کی جو ہفتہ وار رپورٹ ہے وہ آپ سے پہلے شیئر کر لیتے ہیں کہ مسلسل ملک کے کئی ہفتے مہنگائی کی شرح میں اضافے کے بعد مہنگائی کا زور ٹوٹ چکا ہے. ہمیشہ ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ مہنگائی بڑھ چکی ہے، لیکن اب یہ بات سامنے آ رہی ہے کہ مہنگائی کا زور ٹوٹ چکا ہے. حالیہ ہفتے کے دوران مہنگائی کی شرح میں 0.16% کمی واقع ہوئی ہے. اس کے باوجود ایک ہفتے کے دوران 23 اشیاء ضروریہ کی قیمتوں میں اضافہ بھی ہوا ہے. سالانہ بنیادوں پر مہنگائی کی شرح میں جو کمی آئی ہے وہ 45.72% کی سطح پر آ چکی ہے. حالیہ ہفتے ملک میں 23 اشیاء ضروریہ مہنگی ہوئی ہیں، 13 سستی ہوئی ہیں جبکہ 15 کی قیمتیں مستحکم رہی ہیں. حالیہ ایک ہفتے کے دوران چکن، چائے کی پتی، انڈے، ٹماٹر، آلو، دہی، دال ماش، دال مونگ، بیف، مٹن اور کھلا ہوا دودھ، خشک دودھ اور باسمتی چاول سمیت بنیادی ضروریات کی اگر بات کی جائے تو 23 اشیاء مہنگی ہو چکی ہیں. جبکہ سبزیوں کی اگر بات کی جائے، پیاز، لہسن یا پھر LPG اور دیگر جو چیزیں ہیں ان کے حوالے سے اگر بات کی جائے بشمول پیٹرولیم مصنوعات سمیت 13 اشیاء کی قیمتوں میں کمی آئی ہے جبکہ 21 اشیاء ضروریہ کی قیمتوں میں استحکام رہا ہے، یعنی کہ وہ مستحکم رہی ہیں. ایک ہفتے کے اندر اگر چکن کی بات کی جائے تو 7.51% اور چائے کی پتی کی اگر بات کی جائے تو 4.53%، جبکہ 1.9% چائے اور انڈوں کی اگر بات کی جائے تو 2.29% اضافہ ہوا ہے. اسی طرح اگر ٹماٹر کی بات کی جائے تو 2.11%، انرجی سیور کی بات کی جائے تو 2.22% اور دہی کی قیمتوں میں 1.8% اضافہ بھی ہوا ہے. جبکہ پیاز کی قیمتوں میں اگر بات کی جائے تو 9.4%، لہسن کی قیمتوں میں 1.76%، چینی کی قیمتوں میں 1.42%، آٹے کی قیمتوں میں 1.40% کمی واقع ہوئی ہے. جبکہ دال چنے کی قیمتوں میں 0.12%، دال مسور 0.40% اور جو سبزیاں ہیں اور گھی کی قیمتوں میں 0.11% کمی واقع ہوئی ہے. اسی طرح پیٹرول کی اگر قیمت کی بات کی جائے تو 4.24%، ڈیزل کی قیمتوں میں اگر بات کی جائے تو 10.38%، LPG کی قیمتوں میں 3.2% جو ہے وہ کمی واقع ہوئی ہے. جبکہ آگ جلانے والی لکڑی کی قیمتوں میں 0.89% اور سرسوں کے تیل کی قیمت میں 0.48% کمی واقع ہو چکی ہے. بہرحال یہ تھی مہنگائی کے اندر جن چیزوں کی کمی ہوئی ہے. تنخواہ کے حساب سے اگر مہنگائی کی شرح آپ کے سامنے شیئر کی جائے تو وہ رپورٹ کچھ یوں ہے کہ حالیہ ہفتے حساس قیمتوں کے اشاریہ کے لحاظ سے سالانہ بنیادوں پر 17,732 روپے ماہانہ تک آمدنی رکھنے والے طبقے کے لیے مہنگائی کی شرح میں 41.67% رہی ہے. جبکہ 17,333 روپے سے 22,888 روپے تک ماہانہ آمدنی رکھنے والے طبقے کے لیے مہنگائی کی شرح
37% رہی ہے، جبکہ 22,889 روپے سے 29,517 روپے تک ماہانہ آمدنی رکھنے والے طبقے کے لیے مہنگائی کی شرح 44.75% رہی ہے، جبکہ 29,518 روپے سے 44,175 روپے تک ماہانہ آمدنی رکھنے والے طبقے کے لیے مہنگائی کی شرح 44.72% رہی ہے۔ اور آخر میں آپ کو یہ بھی بتائیں کہ 44,176 روپے ماہانہ سے زائد آمدنی، یعنی کہ 44,000 سے زیادہ اگر کسی کی آمدنی ہے، اس طبقے کے لیے مہنگائی کی شرح 47.9% رہی ہے۔ بہرحال یہ تھی مہنگائی اور آپ کی جو اس وقت تنخواہ ہے اس کے حساب سے کتنی مہنگائی میں اضافہ ہوا ہے۔ میں موسم کے حوالے سے بھی کچھ باتیں آخر میں کرنا چاہوں گا کہ کراچی کے اندر آئندہ 3 روز کے دوران گرمی بڑھنے کا امکان ظاہر کیا گیا ہے۔ محکمہ موسمیات کی اگر بات کی جائے تو شہر قائد میں آئندہ 3 روز کے لیے موسم نسبتاً گرم اور مرطوب رہنے کا جو ہے وہ اندیہ دیا گیا ہے۔ آج شہر کے درجہ حرارت کی اگر بات کی جائے تو 1.5 ڈگری اس میں اضافہ ہوا ہے، جس کے بعد پارہ 36.5 ڈگری سینٹی گریڈ تک پہنچ چکا جو ریکارڈ کیا گیا۔ اس دوران دوپہر کے وقت بلوچستان کی گرم مرطوب ہوائیں شہر پر اثر انداز رہی ہیں آج، جبکہ ہوا میں جو نمی کا تناسب ہے وہ 62% تک بڑھنے کے سبب گرمی کی شدت اصل درجہ حرارت سے زیادہ محسوس کی گئی ہے، جبکہ محکمہ موسمیات کے مطابق شہر کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 36.5 ڈگری ریکارڈ ہوا ہے۔ بہرحال یہ تھی موسم کی کچھ اپڈیٹس۔ پروگرام کا ختم ہوا ہے۔ اللہ حافظ۔